المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم اما بعد. جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو ادریس حفظہ اللہ کا یہ درس انتہائی اہمیت کے حامل موضوع پر ہے کہ اخلاص ہی راہ نجات ہے. تو شیخ نے اپنا خطاب شروع فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، I pray that Allah subhanahu wa ta'ala guides my tongue for verily talking about something of the nature of this topic. Al-ikhlas is not an easy affair. For verily it was something that was extremely hard for those better than us, as-salaf as-salih. Regarding ikhlas, the hath and the encouragement of ikhlas, and then inshallah we'll move on to having ikhlas in seeking knowledge. فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری زبان کی رہنمائی فرمائے کہ میں اس نوعیت کے موضوع پر کلام کر رہا ہوں جو کہ اخلاص ہے. اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں، یقیناً یہ بہت ہی مشکل چیز ہے ان لوگوں تک کے لیے جو ہم سے بہتر اور افضل تھے، یعنی سلف صالحین. ہم اخلاص اپنانے کی ترغیب پر بات کریں گے، پھر ہم آگے چل کر طلب علم میں اخلاص اپنانے کی بات کریں گے. And what better hadith to start off with? The hadith which is azim. As the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he said, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرٍ مَا نَوَى. That hadith where it is mentioned the salaf وَتَابِعُهُمْ مِنَ الْخَلَفِ rahimahullah, that they used to start their muhadarat and start even the books that they authored with this tremendous hadith. اور اس حدیث سے بہتر کون سی حدیث ہو سکتی ہے جس سے ہم اپنی بات کی شروعات کریں، جو کہ بہت عظیم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی. یہ حدیث ایسی ہے کہ سلف اور ان کی پیروی کرنے والے خلف میں سے رحمہم اللہ اپنی تقاریر، محاضرات اور اپنی لکھی گئی کتابوں تک کا آغاز اس عظیم حدیث سے کرتے تھے. To make themselves be aware that what they're about to put forth should be sincerely for the sake of Allah Azza wa Jal. تاکہ خود ان کے اپنے لیے تنبیہ ہو کہ ان کے اندر یہ شعور اجاگر ہو، یہ احساس کہ جو وہ آگے پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اخلاص اپنانا چاہیے. Ahmad rahimahullah ta'ala, regarding this hadith, he said usul al-islam ala thalathati ahadith, that the foundation of Islam revolves around 3 hadith, and he said that this was one of them. a'malu bin niyat, al-halal bayyin wal-haram bayyin, wa man ahdatha fi amrina ma laysa min fahuwa radd.
امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسلام کے اصول 3 احادیث پر مشتمل ہیں اور یہ حدیث ان میں سے ایک ہے، اور وہ 3 احادیث یہ ہیں: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، اور تیسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، کوئی ایسا عمل کیا تو وہ ناقابل قبول ہے۔ These 3 ahadith, he said, is the asl of our deen, due to the magnificent weight and caliber and meaning that these ahadith have. Ibn Hajj ان 3 احادیث کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی اصل ہے، ان کے عظیم و وسیع معانی جو اس میں موجود ہیں، اس میں پنہا ہیں، ان کی وجہ سے۔ Allah Ta'ala, he said regarding Imam Ahmad that he said ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ اخبار میں سے کوئی چیز اس حدیث سے بڑھ کر جامع ترین اور بے نیاز کر دینے والی اور سب سے زیادہ فوائد پر مبنی نہیں۔ Imam Ahmad, that great muhaddith, Imam al-Sunnah, rahimahullah ta'ala, he said that the messenger informed us about this hadith, and this hadith is the most comprehensive in meaning and likewise what it contains by way of benefit. امام احمد رحمہ اللہ ایک عظیم محدث اور امام تھے، امام السنہ تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے متعلق خبر دی، اور یہ حدیث بہت ہی جامع ترین ہے اپنے معنی میں، اسی طرح جو کچھ اس میں موجود ہیں فوائد کے اعتبار سے اس لحاظ سے بھی۔ And just to show you regarding اخلاص as well on a side note, we refer to as Al-Imam Ahmad. He received the title of Imam. And so much so that the people would say that he is upon the madhab or he is upon the aqidah of Imam Ahmad. یہ جو اخلاص کا موضوع چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات آپ کو یہ بتلاؤں کہ امام احمد بن حنبل کو یہ جو درجہ حاصل ہوا ہے کہ انہیں امام کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ عقیدے کو ان کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہیں۔ A side note to show you that Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, he was on the manhaj of the Salaf, upon Quran and Sunnah, no different. But yet, due to what Allah gave him by way of tawfiq, due to what Allah gave him by way of his ilm and his ikhlas, that he was even referred to as the aqidah of Imam Ahmad. کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو تھے، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ توفیق دی اور ان کے اس اخلاص کے سبب وہ اس طور پہ مشہور ہو گئے کہ لوگ باقاعدہ ریفرنس دیتے، حوالہ دیتے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ جو کہ کتاب و سنت کے مطابق تھا، عقیدہ سلف کتاب و سنت سے ہٹ کر نہیں۔ Because how firm and staunch he was upon the Quran and the Sunnah, and he did not budge in the fitna of the khalq al-Quran.
کہ وہ کتنے زیادہ مضبوط تھے اور استقامت اختیار کرتے تھے حق پر، کتاب و سنت پہ، صحیح عقیدے پہ، اور وہ فتنہ خلق قرآن جو ایک غلط عقیدہ تھا اس میں ملوث نہ ہوئے، بلکہ مضبوط چٹان کی طرح آپ استقامت اختیار کی، آپ نے ثابت قدمی اختیار کی۔ Khattab radiallahu ta'ala anhu will start off with this beautiful statement to listen to what he says. إن أناسا كانوا يؤخذوا بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tawfiq, due to what Allah gave him by way of his ilm and his ikhlas, that he was even referred to as the aqidah of Imam Ahmad, because how firm and staunch he was upon the Quran and the Sunnah, and he did not budge in the fitna of the khalq al-Quran. Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu will start off with this beautiful statement to listen to what he says. إن أناسا كانوا يؤخذوا بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. At the time of the Messenger of Allah, that people would be taken to account according to the revelation. آگے اب حدیث ذکر کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا مواخذہ ہوتا، اللہ کی وحی کے حساب سے، اس کے اعتبار سے وہ نازل ہوا کرتی تھی۔ Because if someone was incorrect or not sincere, then revelation would come down. So revelation would be judging over them. چنانچہ اگر کوئی غیر مخلص ہوتا، بددیانت ہوتا، تو اس کے متعلق وحی نازل ہو جاتی اور اس کے ذریعے سے اس کی پکڑ ہوتی یا اس کو جانچا جاتا، اس کی پہچان ہو جاتی تھی اس وحی کے ذریعے۔ وَإِنَ الْوَحْيِ قَدْ انْقَطَعَ. After the death of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the revelation stopped. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رک گیا۔ Remember he says, وَإِنَّمَا نَأْخُذُ الْآنِ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. Now we will judge with what is apparent from your actions. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہمارے سامنے جو ظاہری تمہارے اعمال ہوں گے اس کے حساب سے ہی ہم تمہیں پکڑیں گے، مواخذہ کریں گے، حکم لگائیں گے۔ If your actions are apparent, then we will trust and we will bring you closer to us. وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٍ. And as for what was within his heart and his intentions, then we have nothing to do with that. تو جو کچھ ان کے ظاہری اعمال ہیں اسی کے مطابق ان سے برتاؤ اور سلوک ہوگا، جہاں تک ان کے پوشیدہ معاملات کا تعلق ہے تو وہ اس سے ہمارا سروکار نہیں، لینا دینا نہیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ. It is Allah subhanahu wa ta'ala that will take him to account regarding his intention. Once again, look, the importance that this intention, that Allah subhanahu wa ta'ala will be the one that will take you into account for that. تو آپ دیکھیں نیت کی اہمیت کا معاملہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اس کا محاسبہ کرنے والا ہے، اس کا حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّ مُعَامَلَةَ الْعَبْدِ مَعَ رَبِّهِ. As for the dealings of the slave with his Lord, مَبْنَهَا الْمَقَاصِد. It is built upon intention. اور جہاں تک تعلق ہے بندے کا اپنے رب سے جو معاملہ ہوتا ہے تو اس کی جو اساس اور بنیاد ہی وہ قائم ہوتی ہے اس کی نیت اور مقاصد پر۔
that alaqah that the slave has with his Lord is built upon intention. For verily Allah subhanahu wa ta'ala knows that every action and every word that you utter, what is behind it, the intent. Whereas mankind, they will just hold you to account ala zahir. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو آپ کے ہر اقوال اور اعمال کے پیچھے جو چھپی ہوئی نیت اور مقصد ہے اصل اسے جانتا ہے ہر چیز کو، جبکہ جو عام لوگ ہیں سامنے جو آپ کے لوگ ہیں وہ تو آپ کے ظاہری عمل کو ہی دیکھتے ہیں اور آپ کی نیت کو نہیں جان سکتے. And we'll give you some examples of how you can have two individuals doing the same action. Two individuals that made you actions that seem ala zahir that they are good. But listen to what takes place. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ دو شخص ہیں کہ جو ایک ہی جیسا عمل کرتے ہیں اور وہ صحیح نیک عمل ہے، یعنی ایک ہی جیسا عمل کر رہے ہیں، لیکن نیت کے حساب سے کس طریقے سے ان میں فرق ہوتا ہے. في إعلام الموقعين it is mentioned فَكَمْ بَيْنَ الْمُرِيدٍ بِالْفَتْوَةِ وَجَّ اللَّهِ وَرِضَاءُهُ وَقُرْ مِنْهُ وَمَا عِنْدُهُ. That the one who intends to give fatwa, to speak about the religion of Allah, and him speaking and passing verdict is purely for the face of Allah and the pleasure of Allah. اعلام الموقعین جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے مفتی، وہ فتویٰ دیتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے اخلاص اپناتے ہوئے. ایک وہ draw closer to Allah and seek what is with Allah subhanahu wa ta'ala. وَمُرِيدٍ, and the other يريد به وجه المخلوق والرجاء منفعته وما ينال منه إما تخويفا أو طمعا. As for the second, then he does the same. He gives verdict regarding the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, but seeking the face of the creation, meaning for the creation and what benefit they have. Either he does it because he fears, so he says that which he is pleasing to the people due to fear for them, or from his greed of wanting what is with them. جبکہ دوسری طرف ایک اور مفتی ہے، وہ بھی فتویٰ دیتا ہے لیکن لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے، انہیں خوش رکھنے کے لیے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جس طرح پہلا مفتی فتویٰ دیتا ہے. تو یہ یہاں تو تخویفاً یعنی لوگوں سے ڈرتے ہوئے، ان کے اثر رسوخ سے یا ان کے دباؤ کی وجہ سے غلط فتویٰ دیتا ہے، غلط بات کرتا ہے. یہاں پھر کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے جو کچھ ان کے پاس ہے، مالی یا کسی قسم کا، تو وہ جو ہے غلط بات کرتا ہے، غلط فتویٰ دیتا ہے. رجلان بالفتوى الواحدة. Listen to this. So both individuals, both scenarios, they give a verdict about Allah subhanahu wa ta'ala, the same one. وبينهما الفضل والثواب. And there's a huge difference. تو یہ دو تو آپ دیکھیں کہ ان دونوں نے ہی فتویٰ دیا، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکام بتلائیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے اس میں بہت بڑا جو ہے فرق آ جاتا ہے. Them has virtues and reward. The difference, as is mentioned, بين المشرق والمغرب, from the east to the west.
And one gives the fatwa لِتَكُونُ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا, to have the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala to be uppermost, and for him to make the deen manifest. وَرَسُولُهُ الْمُطَاعِ, and he is obedient to his messenger. وَهَذَا يُفْتِي لِيَكُونْ قَوْلُهُ مَسْمُوعًا. The second one, he said, and bearing in mind what he's saying may be correct, this is something which is frightening, that we should all really reflect upon. The second one, remember what we said, they are saying the same thing. One has tremendous virtues and reward. As for the second one, then his intent is what changes. What he intends. And he only wants to be heard. مسموع. پہلے ہم نے بات کی کہ دوسرا غلط فتویٰ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا ترجمے میں بات اوپر نیچے ہو گئی. شیخ فرماتے ہیں دونوں ایک جیسے فتوے دیتے ہیں، یعنی بات بھی ایک جیسی ہے، لیکن پہلے کی نیت آپ دیکھیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتا ہے، جبکہ دوسرا اس لیے دیتا ہے اس کی واہ واہ ہو، اس کو سنا جائے، وہ مسموع ہو، یعنی لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مفتی ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے، اپنے قول کی بلندی وہ چاہتا ہے، حالانکہ باتیں ایک جیسی ہیں ان کی. تو کتنا زیادہ اس میں فرق آ جاتا ہے ان کی اس نیت کی بنا پر. وَالْمُشَارِ إِلَيْهِ, he is somebody that wants to be referred to. So you have two individuals doing the same thing. The only thing separating them is the qasd. تو آپ نے دیکھا دو لوگ ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں، دوسرے کی چاہت ہے کہ سنا جائے، انگلیوں سے اس کی جانب اشارے کیے جائیں کہ مفتی ہے، اور پہلا اللہ کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے. ان کے قصد یعنی ارادے میں اور نیت میں فرق ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے اس میں فرق آیا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions in the Quran regarding this, أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ حَارٍ فَانْحَارَ بِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, he says in the Quran, is the one that has laid down his foundation of his building on piety and taqwa, and in good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, the good pleasure of Allah. Is he better than the one that has lain down a foundation of his building on an undermined brink of a steep drop, ready to crumble? This is how Allah has described it. Ready to crumble, so it crumbles into pieces with him into the fire of the hell. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے سورۃ توبہ میں، جو ہے مسجد ضرار کے تعلق سے، اور یہ نیتوں کا فرق بیان کرتی ہیں کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تقوی، اس کی رضا چاہنے پر رکھی ہے، وہ بہتر ہے، یا اس کا حال ایسا ہے. اور جو دوسرا شخص، اس کا کیا حال ہے کہ جس نے ایک گڑھے کے کنارے پر اپنی جو ہے بنیاد رکھی ہے اپنی عمارت کی، کہ جو گری چاہتی ہے، اور وہ اسے لے کے آگ کے گڑھے میں گر جائے گی. Seek refuge in Allah from that. So look, شتان ما بينهما. Look at the difference between them. واحد يدخل جنة بعمله ونية. One of them will enter paradise by way of his intention and his action. وآخر يدخل النار بهما. And the other one will enter into the hellfire with the same thing, with the same action, but a corrupted intention. تو آپ دیکھیں دونوں کا انجام کس طرح مختلف ہے.
ایک جو ہے اپنے عمل اور نیت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، اور دوسرا جو ہے اپنے عمل اور نیت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ Something to really reflect upon, ikhwan. Examples now of legislated acts corrupted by bad intention and evil intent. تو یہ ایسی باتیں ہیں جس پر آپ ساتھیوں کو غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے ہیں۔ ایسی مثالیں ابھی دیں گے کہ ایک یعنی عمل ایسا ہے کہ جو شریعت سے ثابت ہے کہ وہ کرنا چاہیے، لیکن نیت کی وجہ سے وہ رائگاں ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he said that if two Muslims meet, meaning with their swords, meaning fighting one another, the qatil, the one that is killed the other, and the maqtool, that the one that is being killed, fi an-nar, both of them are in the hellfire. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اذا التقى المسلمان، دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے آ جائیں مد مقابل بسیفیہما، اپنی تلواریں اٹھا کر تلواریں سونت لیں ایک دوسرے کے اوپر، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا اور قتل ہو جانے والا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں ہیں۔ So upon hearing this, the companions, the best of us after the Messenger of Allah, are the three blessed generations. They have been given tazkiyah from Allah and likewise from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. So what they were upon was correct. My advice to myself and to my brothers and my sisters, as much as you can, you must read about these three blessed generations. Read as much as you can, because what they had was correct. And that is like a safe haven. You can't go wrong. And you will take from them examples. You will take from them ilm. You will take from them wisdom. And look how they were. So when the Messenger sallallahu alaihi wasallam said this Jew, تو بیچ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے حدیث ذکر کی، اور پھر آگے ذکر کریں گے کہ انہوں نے کیا دریافت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو ساتھ میں نصیحت کرتے ہیں شیخ کہ جو خیر القرون ہے، شروع کی 3 نسلیں اور زمانے ہیں جن کے خیر اور اچھائی پر ہونے کی ضمانت اور تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کے طریقے کو سیکھیں، سمجھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس میں سے مثالیں لیں جو آپ کے لیے رہنمائی ہے، اور یہی محفوظ ترین طریقہ ہے ہر گمراہی سے بچنے کا اور نجات کا۔ being eager to learn, straight away what comes to their mind, Ya Rasulullah, hadha al-qatil, O Messenger of Allah, this is the one that has killed. So it is known, he's a Muslim and he's killed his brother. So khalas, mafhum, they understood that part. He is in the hellfire. فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ, so what about the one that was killed? How come he's in the hellfire? And then the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ, that he was eager also to kill his companion. تو صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کتنا شوق اور حرص رکھتے تھے اور ہر چیز کو جو ہے صحیح طور پر سمجھنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کا فہم جو ہے وہ جانا مانا ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایسے شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو فوراً پوچھا کہ یہ کس طرح، کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، وہ تو جہنم میں جائے گا اور اس کی تو سزا ہے اور یہ تو بڑا گناہ ہے، لیکن جو مقتول ہے جس کو مار دیا گیا وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے جو ذاتی ہے جو اس کے قتل کا حریص تھا، یعنی وہ چاہتا تھا، وہ تو اسے موقع نہیں ملا کہ اس نے اس سے پہلے مار دیا، ورنہ جو ہے وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا جو مر گیا۔ مقتول اگر اسے موقع ملتا وہ اسے قتل کر دیتا،
تو یہ نیت کی وجہ سے. آگے فرماتے ہیں eager. So even though he was killed, the natija is the same. Just from something, from a'mal al-qalb, just from that action of the heart, that intention. Look at. تو آپ دیکھیں اگرچہ وہ مارا گیا لیکن نتیجہ دونوں کا ایک جیسا نکلا، انجام دونوں ہی جہنم کی آگ کا ذکر کیا دونوں کے لیے. کیوں؟ اپنی اس نیت کی وجہ سے. اپنے اعمال القلوب جو دل کے کام اور نیتیں ہوتی ہیں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہی اس کا انجام ہوا. How important this is. The hadith is mentioned in Bukhari and Muslim. Another. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم. Example, legislated acts, but it can get corrupted. And Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة على الصداق وهو ينوي أن لا يؤدي إليها فهو زان ومن أدى دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق. The Messenger of Allah, and that is al-Bazzar, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam says, whomsoever marries a woman and the sadaq that he gives, that the mahar that he gives, what he's supposed to give, that he's supposed to give it but he intends not to give it, so he agrees but he intends not to give it, he was labeled as a zani, fahuwa zan. And as for the one that takes a dain, he borrows some money but he does not have the intent to give that back, fahuwa sariq, then he is referred to as a thief. ایک اور مثال شیخ ذکر کرتے ہیں، البزار کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شادی کرے کسی عورت سے اور اس کی نیت ہی نہیں ہے مہر دینے کی، کہہ دیں یا لکھوا دیں لیکن دل سے اس کی نیت ہے ہی نہیں اس کا مہر دینے کی، تو وہ بدکاری کرنے والا ہے، زانی ہے اپنی نیت کی وجہ سے. اسی طریقے سے کوئی شخص دین قرض لے کسی سے، پیسے لوٹانے کی اس کی نیت ہے ہی نہیں، تو وہ جو ہے سارق ہے، وہ چور ہے، صرف اپنی نیت کی وجہ سے. All of these things all mabni upon what? فَالنِّيَّةَ السَّيِّئَةَ. Look at what he said. فَالنِّيَّةَ السَّيِّئَةَ. So a corrupted intention in qalaba al-mubah haraman. That just because a corrupted intention, something which has been lawful has become haram. تو آپ دیکھیں نیت کے تعلق سے کہ ایک مباح اور جائز چیز جو ہے وہ حرام ہو گئی اس جو ہے نیت سیئہ، بری نیت کی وجہ سے. طيب, something which was permissible has now become wrong. وَكَانَ خَالٍ مِنَ الْجَرْحِ. Something that was free of being disparaged, أَصْبَحَ ذَا جَرٍ, now has become something that has been disparaged. Another one, and عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ. تو آپ دیکھیں ایک چیز جو قابل مذمت نہیں تھی وہ قابل مذمت بن گئی، جس پہ جر نہیں تھی اس پہ جر ہو گئی اس کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے. عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ينوي الا اقالا فله ما نوى. رواه النسائی. The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever strives in the battle jihad fi sabilillah and his intent is only iqalan meaning the booty or the riches of the war, if he only intends that, then Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that he will only receive what he intended. اسی طرح سنن النسائی میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاد کیا اور اس سے اس کی نیت صرف اس میں جو مال و متاع ملتا ہے، مال غنیمت وہ تھی، تو اسے وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے بس. So la fa'ida, you even putting your life in jeopardy and fighting on the battlefield, and you're not even getting that reward, as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam mentioned. تو یہ عمل بے فائدہ کیا کہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈالا، اتنے جوخم میں ڈالا، اور آپ کو وہ ثواب اور اجر بھی نہ ملا جو اس پر ملنا چاہیے، بلکہ وہی کچھ آپ کو ملے گا جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. And this is why, alhamdulillah, whenever we try to, alhamdulillah, relay something, the less that we speak of ourselves and our wordings, the better. And the more we speak about the Salaf and use their words, the better and safer and more benefiting. So شیخ ذکر کرتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہی بہترین طریقہ ہے کہ کم سے کم ہم اپنی بات ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ سلف صالحین کے اقوال اور ان کے الفاظ ذکر کریں، تو یہ زیادہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے، زیادہ محفوظ طریقہ بھی یہی ہے. You know the statement of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. هذه النية, this intention, تميز بين يريد الله بعمله ودار الآخرة. That this intention, it distinguishes who intends Allah with his action and who intends the akhirah. وبين من يريد الدنيا, and from the one who intends the dunya, or intends mal wa jah, or intends wealth or status. تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نیت ہی ہے جو فرق کرتی ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی رضا اور دار الاخرہ، آخرت کا گھر چاہتا ہے، اور کون جو ہے صرف دنیا چاہتا ہے، اس کا مال و متاع چاہتا ہے، اس کے جو ہے مرتبہ اور جاہ چاہتا ہے. مدحا والثناء, or the one that wants praise. So Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah is saying that this niyyah distinguishes all of this regarding what you want in this life and regarding the hereafter. So this is what the Salaf, the farq between them and us. تو جو دوسرا شخص دنیا چاہتا ہے، لوگوں کی تعریف چاہتا ہے، آگے فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہی نیت ان دونوں میں یہ فرق کرتی ہے جو ابھی شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے کا قول جو ہے شیخ نے ذکر کیا. تو یہ فرق ہے ہم میں اور سلف میں. الفرق الذي وقع بيننا وبين سلف صالح في غالب الأحوال, that generally in the majority of the affairs the difference between us and the Salaf, listen, إنما هو من أجل هذه النية, it is due to the fact of this intention. وإذا إنا نصلي كما يصلون, we pray the salah just as the Salaf pray. Al-Fajr نفس الكيفية, 2 ركعة. Al-Dhuhr like them. As-Salah is just the way they pray. کہ یہ نیت ہی ہے جس کی وجہ سے سلف صالحین اور ہم میں غالب اوقات میں اکثر اعمال میں جو ہے فرق ہوتا ہے کہ وہ بھی وہی اعمال کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں، جیسا کہ وہ نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، فجر وہی 2 رکعات پڑھتے تھے، ظہر 4 رکعتیں، تو کام تو وہی ہیں ان کے اور ہمارے، لیکن جو فرق ہے وہ ذکر کرتے ہیں یہاں پر. وَنُصُومُ كَمَا كَانُوا يَصُومُونَ, and we fast with the same legislations from dawn to sunset, we as them. وَنُحُجُّ كَمَا كَانُوا يَحُجُّونَ, and we perform the Hajj just as they performed.
اور اسی طریقے سے جیسے وہ روزے رکھتے تھے ہم روزے رکھتے ہیں کہ فجر سے لے کے جو ہے مغرب تک روزے کے یہ اوقات ہیں، اور ہم بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح حج بھی اسی طور پہ کرتے تھے جس طرح ہم حج کرتے ہیں. وَافْتَرَقْنَا لِأَجْلِ النِّيَّاتِ. But we differed and we are different because of our intention. What did he mean by that? It means لیکن ہم میں جو اصل چیز فرق کرتی ہے وہ نیتوں کی وجہ سے ہیں. اور اس سے کیا مراد ہے؟ that they lived for Allah, they lived to bring izzah and honor to their religion, and not to live for themselves and for them to bring honor to themselves or them to have recognition for themselves. کہ وہ صرف اللہ کے لیے جیتے تھے اور اس کے دین کی سربلندی ہو، اس کا دین پھیلے، نہ کہ اپنے ذات کے لیے یا اپنی مشہوری کے لیے وہ جیتے تھے یا سب کچھ کرتے تھے. Here is an example of that. They had much more knowledge than us. That the Salaf, the Sahaba, Tabi'een, Atba' Tabi'een, and those great A'imah who followed them have far more superior knowledge than ourselves. But how is it that with the knowledge that they had, they are more humble than we? Why is it that with the knowledge which they had, they spoke a lot less and we speak a lot more? تو آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے علم کے اعتبار سے بھی کئی بڑھ کر تھے، ہمارا اور ان کا کوئی تقابلہ نہیں. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ تواضع ان کے ساری اختیار کرنے والے تھے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے یعنی وہ کم گفتگو کرتے تھے حالانکہ علم ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا تھا. يأتون بالمسائل العظيمة والفوائد النفيسة. These great A'imma Salaf, they would come across different matters and masail of ilm, and they would come across tremendous benefits. کہ یہ جو ائمہ ہیں شیخ نے پہلے ذکر کیا، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کی پیروی کرنے والے دیگر ائمہ سنت، ان سب کا یہ ذکر چل رہا ہے کہ وہ کتنے جو ہے عظیم مسائل بیان کرتے تھے دین کے، یعنی اتنے مجتہد تھے، اور وہ چن چن کے کتنے عظیم اور فائدہ مند فوائد ذکر کرتے تھے یعنی کتاب و سنت سے. وَلَا يُرِيدُونَ أَن يُنْسِبُوا إِلَيْهِمْ. And they did not want that fa'idah be attributed to them. With the knowledge which they brought, they did not want that fa'idah was from them, to be known that they are the ones that brought that khawfan ala anfusihim min al-riya wa sum'ah, fearing for themselves al-riya, that they may be showing off. They feared for themselves. اس کے باوجود یہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو علمی فائدہ ہم نے ذکر کیا ہے ہماری جانب جو ہے منسوب کیا جائے، ہماری جانب جو ہے منسوب کیا جائے. کس وجہ سے؟ اس خوف سے کہ اس میں ریاکاری، دکھلاوا اور جگ سنوائی یہ چیزیں نہ آ جائیں جس سے ہماری جو ہے عمل برباد نہ ہو، نیت خراب نہ ہو. اس وجہ سے وہ بچتے تھے ان چیزوں سے، حالانکہ وہ فائدہ، وہ علمی مسئلہ انہوں نے ہی ذکر کیا تھا اللہ کی توفیق سے. فكانوا من ذلك براء لشدة الإخلاصهم ومراقبتهم لربهم, saying that they were far from that. They were innocent of wanting to show off. They were very far from that due to the fear which they had of their Lord and them being mindful of their Lord in their actions. حالانکہ وہ اس ریاکاری اور دکھلاوے سے سب سے زیادہ دور تھے اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے. ونحن واليوم, and us today, مع قلة الإخلاص, with the little sincerity that we really have, وقلة اليقين,
and we don't even have that certainty as them. وَجَزَعَ مِنَ الْخَلْقِ, that we are only concerned about the creation. وَالطَّمَعْ فِي مَا فِي أَيْدِيهِمْ, and what they have by way of their position and what they possess. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ اخلاص کی بھی قلت ہے اور ہم طمع اور لالچ رکھتے ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں. اخلاص کی بھی کمی، علم کی بھی کمی، اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ wealth and rank, this is what we seek. وَنُحِبُّ أَن يُسْمَعْ مَا نُلْقِي, and we love to hear that which we brought forth. You mean our fawaid and what we are saying, or our lesson, or our dars, or our YouTube video. We really want the people, this is what we want, وَيُخْبِرُ عَنَّا بِهِ, we want the people to know about this. اس کے باوجود ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم جانے پہچانے جائیں، ہماری مشہوری ہو، ہمیں شہرت ملے، میرا درس، میری بات، میری کوئی لکھی ہوئی چیز، میری کوئی یوٹیوب ویڈیو، اس قسم کی چیز ہم چاہتے ہیں. اتنے اخلاص اور دیگر جو ہے خلوص کی کمی کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں دیکھی جائیں، سنی جائیں اور ہماری مشہوری ہوں. وَيُشَاعْ وَيُذَاعْ, and it is spread and it is broadcasted. Allahu musta'an. This is the farq. Bearing in mind that we have very little knowledge, but yet we speak so much, and how we want our names to be known. تو یہ ہے اصل فرق. چاہتے ہیں کہ وہ اس کو براڈ کاسٹ کیا جائے، ہر جگہ اس کی نشر و اشاعت ہو، اس کی نشریات ہوں، لوگ سنیں اور ہمارا نام ہو. تو یہ ہم میں اور صلی اللہ صالحین میں فرق ہے. We want our voices to be heard, and how we want our benefits to be put out. Allah musta'an. ہم چاہتے ہیں ہم جو کہیں سے کچھ فوائد لائے ہیں وہ سنے جائیں ہمارے نام کے ساتھ، ہماری باتیں ہوں لوگوں میں، ہمارا چرچا ہو. اللہ المستعان. قال العلامة ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم. What a tremendous statement. This great Imam rahimahullah, he said, وددت mean I wish that there were fuqaha, ulama, scholars, that they had no other duty or job except to teach the people about their intention, about their intentions regarding their actions. So their job was يقعدوا إلى التدريس. All they do is sit, and all that they are teaching is about a'mal niyat, that every action is judged by his intention. That's all they do. No other fun, just to teach the people regarding the intention. پھر شیخ ایک مشہور امام کا قول ذکر کرتے ہیں کہ میری یہ چاہت ہے کہ علماء فقہا میں سے ایسے ہوں کہ جن کا کام صرف اور صرف یہی ہو کہ لوگوں کو نیتوں میں اخلاص اپنانا سکھلائیں، صرف نیتیں اور مقاصد ان کے صحیح کرنے پر جو ہے توجہ دیں، اسی کو پڑھائیں، اسی کو سکھلائیں، اسی کی تربیت دیں. ان کا کام صرف یہی ہو، اس کے لیے مخصوص ہو جائیں. یہ اتنی اہم چیز ہے. وَإِنَّهُ مَا أُوتِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْ تَضْيِيعِ النِّيَّاتِ. And what has come to many people except that they have lost their intentions, meaning that the intentions are not correct. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ جو انہیں ملتا ہے یا وہ محروم ہوتے ہیں، وہ انہی بدنیتی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. And why is this, my brothers and my sisters? وَلَمَّا ضَعْفَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ,
that when that iman has become weak in the hearts of the people, في هذا الزمان, in the time that we live in today, ساءت مقاصدهم. When our iman becomes weak, it's affected our intentions. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے ہمارے اس دور میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں دلوں میں، جس کی وجہ سے ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی، ان کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ خراب رہتی ہیں. وَابْتَعَدُوا عَنِ النِّيَّاتِ الْخَالِصَ لِلَّهِ, and we have become far and we've gone away from having that intention sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہم اس سے بہت دور جا چکے کہ ہم اپنی تمام باتوں میں خالصتاً لوجہ اللہ انہیں کریں، اللہ کی رضا چاہتے ہوں، اس کے لیے ہماری نیت خالص ہوں. We have neglected rectifying our intentions. وَتَفَشَّتَ الْأَمْرَادِ الْمُزْمِنَةِ, and then what has happened? Deep-rooted sickness in our hearts has spread. اور ہم نے اپنے نیتوں کی اصلاح کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے جو دل کے مرض ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں اور جڑ پکڑ جاتے ہیں، اور جڑ پکڑ گئے ہیں ہمارے اندر. Showing off, al-ujab, being self-amazed, wal-kibr, having pride, and nifaq, hypocrisy. Look at this, subhanallah al-azim. کس قسم کی دل کی بیماریاں؟ عجب، انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، کبر، تکبر کا شکار ہوتا ہے، ریاکاری، دکھلاوے کا شکار ہوتا ہے. What he's saying, billah alaykum, it's as if for those he wrote this about us. He died in year 699 Hijri, and look what he's saying. He said that we have been trialed, our hearts become sick because we like riya, we are self-amazed, we have pride, hubb ash-shuhra, we want to become famous, we want to be known. جن امام کا ذکر کر رہے ہیں ان کی وفات 699 ہجری میں ہوئی، تو دیکھیں کہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں کوتاہیاں کیسے آئی. ہمارے اندر حب الشہرہ ہے، شہرت پسندی کی چاہت ہے، اور تکبر اندر آ جاتا ہے دل کے. Loving fame and wanting to be known. وَإِنْتِشَارَ الذِّكْرِ, that we want our dhikr, our praise to be spread. وَلُوعُ الصَّيْتِ وَالرِّيَاسَةِ, and to have that high reputation. This should be written in gold. If we اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شہرت ہو، ہماری واہ ہو، ہمارا پورے جگ میں نام ہو، مشہور ہو، اور اسی طریقے سے ہم حب الریاسہ بھی، کوئی عہدہ ہمیں مل جائے، کسی منصب پر ہم فائز ہو جائیں. take any other fa'idah except for this, ikhwan, it would suffice for things, ikhwan, that we must write down and constantly go over and remind ourselves. So what has happened? تو یہ ایسا عظیم فائدہ ہے کہ جس کو آپ لکھ لیں اور اس پہ ہمیشہ غور و تدبر کریں اور اپنی اصلاح کا سبب بنائیں. My brothers and my sisters, فَقَامَ الْمُنْكَرُ مَقَامَ الْمَعْرُوفِ, so that which is disliked and that which is wrong, and is come in the place of that which is correct and right. وَفَمَقَامَ الْجَهْلِ مَقَامَ الْعِلْمِ, and ignorance has now come in the place of knowledge. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ پسندیدہ چیز کی جگہ لے لیتی ہے، اور جہالت جو ہے وہ علم کی جگہ لے لیتی ہیں. وَالرِّيَاء مَقَامُ الْإِخْلَاصِ, and having that showing off and that riya has now taken the place of ikhlas. وَالْبَاطِلُ مَقَامُ الْحَقِّ, and اور جو ریاکاری دکھلاوا ہے وہ اخلاص کی جگہ لے لیتا ہے، اور باطل جو ہے حق کی جگہ لے لیتا ہے. now has taken the place of the truth.
وَالْكَذِبْ مَقَامْ الصِّدْقِ, and lies has taken the place, falsehood has taken the place of that which is haqq and the truth. اور جھوٹ جو ہے وہ حق اور سچ کی جگہ لے لیتا ہے. مداحنہ, flattering and sweet talking and wanting to get your qasd is taken the maqam of nasiha, of advice. اور مداحنت کرنا اور چاپلوسی کرنا اور خوشامدی ہونا وہ اخلاص کے ساتھ کسی کی اصلاح کے لیے نصیحت کرنے کی جگہ لے لیتا ہے. مقام العدل, oppression has now come in place of being just. This is why you see so much ظلم today. اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم لے لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ بہت زیادہ ظلم و ستم کے مظاہر دیکھتے ہیں. Wronging our parents, whether we are wronging our children, whether we are wronging our brother, whether we are wronging our sister, or whether even now is even reached to the level where we are wronging the mashayikh. تو ہم برا سلوک کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ, اور ہمارا اس حد تک ہم گر چکے ہیں, پہنچ چکے ہیں کہ ہم مشائخ علماء کرام تک کے ساتھ جو ہے یہ ناروا سلوک کرتے ہیں اور ظلم پر مبنی برتاؤ کرتے ہیں. Oppression, adl is being replaced with dhulm. وَسُوَ الظَّنِّ مَقَامُ حُسْنُ الظَّنِّ, having evil suspicions of your brother and your sister instead of having good suspicions. اور بھائیوں اور اپنے بھائی بہن کے تعلق سے, مسلمان بھائیوں بہنوں کے تعلق سے حسن ظن کی جگہ بدظنی بدگمانی لے لیتی ہیں. فَتَحَابَبْنَا بِالْأَلْسُنِ مَعَ الرُّؤْيَةِ فَتَبَاغُضْنَا بِالْقُلُوبِ مَعَ فَقْدِ الرُّؤْيَةِ. That when we see each other, that we so-called love one another with our tongues. When we see each other, meaning that when we face your brother, you face your sister, then alhamdulillah, you show and you make manifest that there is some kind of muhabba there. But as soon as that you part, then there is hatred in your heart. In the absence of your brother and your sister, you have hatred. All of this, my brothers and my sisters, because our hearts have been corrupted. اسی طریقے سے جب ہم ظاہری طور پر پیار محبت دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی بہن سے ملتے ہوئے, مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے, حالانکہ دلوں میں نفرتیں اور بغض اور کینہ بھر کے رکھا ہوتا ہے, تو وہ ظاہراً بہت خوش مزاجی سے مل رہے ہوتے ہیں یا دکھا رہے ہوتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں, لیکن جب وہ ان سے جدا ہوتے ہیں تو دلوں میں ان کے نفرت ہوتی ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دل جو ہے انتہائی بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں. Hearts have left that ikhlas, it has left having that fear and sincerity for Allah subhanahu wa ta'ala alone. کہ ہمارے دلوں نے وہ اخلاص چھوڑ دیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خلوص اپنانا, سچائی اور اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے وہ خالی ہو گئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے. Ibn al-Qayyim brings a beautiful statement as well. He strikes an example and he says, to explain regarding ikhlas, he says, al-amalu bighayri al-ikhlas wala iqtida, that an action that is void of sincerity and it does not have al-iqtida, meaning it's not in accordance to the haqq, meaning the sunnah, then he. امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی اپنی ایک خوبصورت عبارت میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ایسا عمل جو خالص نیت اور اقتدا یعنی شریعت سنت کی پیروی سے خالی ہوتا ہے
example is kal musafir, is like the traveler that has filled up sacks of sand and he carries them. يثقله ولا ينفع. That he merely has huge sacks of sand, heavy sand that he is carrying on his journey. فلا ينفع. Doesn't benefit. اس کی مثال ایسے مسافر کی ہے جو بڑی گٹھڑیاں بڑے بورے اٹھائے ہوئے ہیں اس نے مٹی سے بھرے ہوئے جو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. Can't eat from it, he can't drink from it, so he's just carrying these heavy sacks. This is the example of the one who was void of mutaba'ah and likewise ikhlas. تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اپنے سفر میں، نہ اس کو کھا سکتا ہے نہ اس کو پی سکتا ہے. تو یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو اپنے عمل میں اللہ کے لیے اخلاص نہیں اپناتا اور مطابقت یعنی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا. And if this niyyah was not of any importance, then listen to what Ibn al-Qayyim he says. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, he says in Fawaid, اور اگر یہ نیت کی اہمیت ہی کی وجہ سے اس کی اہمیت نہ ہوتی تو امام ابن القیم رحمہ اللہ الفوائد میں یہ بات نہ کرتے کہ لو نفع العلم بلا عمل, that if knowledge was to benefit without action, if it was, so you had knowledge but there was no need for action, if that was the case, if knowledge would benefit a person without acting upon it, لما ضم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب, that Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran would not have disparaged the rabbis, the high priest of the people of the scriptures. So this کہ انسان جو ہے اس کا علم اسے کوئی فائدہ پہنچاتا اس علم پر عمل کیے بغیر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جو اہل کتاب کے احبار ہیں جو علماء ہیں ان کی مذمت نہ فرماتا کہ ان کے پاس علم ہے اس کے اوپر عمل نہیں. اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا کہ علم ہو عمل ہو نہ ہو تو ان کی مذمت نہیں کی جاتی. example to show that if you have knowledge but you don't act upon it, la fa'ida. And Allah subhanahu wa ta'ala has criticized the ones that does this. And then this is تو آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو علم ہو اور آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسوں کی مذمت کی ہے. The next part, وَلَوْ نَفَعَ الْعَمَلِ, that if actions could benefit a person بِلَا إِخْلَاص لَمَّا ذَمَ الْمُنَافِقِينَ, that if mere actions could benefit a person without having the correct intentions, then why did Allah subhanahu wa ta'ala disparage and criticize the munafiqeen and say that the lowest depths of the hellfire? Why? اور اگر بغیر صحیح نیت کے عمل کوئی فائدہ دیتا اخلاص کے بغیر تو منافقین کی مذمت نہ کی جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کے سب سے نچلے تہ میں اس کے طبقے میں ذکر کیا، منافقین کی مذمت فرمائی شدید طریقے سے. Yet the munafiqun, they made apparent the actions, but even with that they're in the lowest parts of the hellfire. And if that intention is not there, ikhwah wal akhawat, all this sitting down, what you're doing, or what I'm doing now, reading and translating, if ما هو داخل is not correct, فلا فائدہ. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم بھی جو یہ کام کر رہے ہیں یعنی درس دے رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، دوسری جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں دعوت کے، اس میں اخلاص اگر نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں.
الدل على ذلك أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he said, whomsoever seeks knowledge, and this knowledge that is only, should be sought only for the face of Allah, and if this knowledge has been sought only for him to gain something from this world, a worldly benefit, he will not even smell urf al-jannah, meaning rih al-jannah. شیخ حافظ اللہ نے جو ہے حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ علم حاصل کیا جو لوجہ اللہ حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے چہرے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، مگر اس نے صرف دنیا کی کچھ کمائی کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے اسے حاصل کیا، اس کے سوا نہیں کچھ چاہتا تھا، تو وہ لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. He won't even smell the fragrance of Jannah. Seek knowledge, seek in the face of Allah subhanahu wa ta'ala, and know that the ahkam and the fara'id and its limits, لِتَعْلَمْ وَتُعَلِّمْ غَيْرَكْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. So you learn the legislations, so you may learn. So then you may learn to teach others from amongst the Muslims. فَتُقِيمُ بِهِ دِينَ اللَّهِ. So you can establish the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what تو آپ بھی جو علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور یہ کہ آپ دیگر اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ پہنچائیں، اس علم کو، ان فرائض کو سیکھیں اور آگے تک انہیں پہنچائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں. بین اظہر المسلمین, amongst the Muslims you make the religion manifest. فتكون بذلك ناصرا للشريعة وجنديا من جنود الله. So then you become someone who is an aider of the Sharia, and you become a soldier from the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله منهم. اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا دین قائم ہو اور آپ اس کے دین کو قائم کرنے والے بنیں، اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے آپ بنیں، کہ اللہ کے دین اس کے ذریعے سے منصور ہو، اس کی نصرت ہو، وہ قائم ہو، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوں، اس کے لیے کام کرنے والے ہوں، اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیں. And if you was to guide one person, then that is better for you. كان ذلك أفضل لك بما طلعت عليه الشمس. That it is better than what the sun has rose over. It is. اور اگر ایک شخص بھی آپ کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہر اس چیز سے، یعنی پوری دنیا سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. Meaning كل شيء في الدنيا. This is what your intention should be, that you become from the khawas of the ulama, the mukhlisin, أهل القلوب منورة, that you are from the people whose hearts are illuminated, الذين ورثوا ثمرة العلم, the ones that have inherited knowledge. This is aider of the Sharia, and you become a soldier from the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يجعل منهم. And if you was to guide one person, then that is better for you. كان ذلك أفضل لك بما طلعت عليه الشمس. That it is better than what the sun has rose over. It is better
meaning كل شيء في الدنيا. This is what your intention should be, that you become from the khawas of the ulama, the mukhlisin, أهل القلوب منورة, that you are from the people whose hearts are illuminated. تو یہ آپ کی نیت ہو کہ آپ علم والوں میں سے بنے، اہل علم جو خواص ہوتے ہیں، جو نیت میں اخلاص اپناتے ہیں اور جن کے قلوب منور ہوتے ہیں، دل ان کے روشن ہوتے ہیں. الذين ورثوا ثمرة العلم, the ones that have inherited knowledge. This is وہ لوگ کہ جو علم کا اصل پھل اور ثمرہ پاتے ہیں. This is how what a person should intend. وَهُمْ أَحْلُ الْخَشْيَ وَالْمُخَافِ, and likewise they are the people that fear Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah, تو یہ ہماری نیتیں ہونی چاہیے، ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور اس کا ڈر رکھنے والے بھی ہوں. subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ, those who fear Allah as He should be feared indeed are the ulama. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. Due to the knowledge which they possess. ان کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس علم کی وجہ سے جو ان کے پاس ہوتا ہے. Next we move on to inshallah the evil intent. قال الحافظ ابن جوزی الکلبی رحمہ اللہ تعالی. اب ہم آتے ہیں بری نیت کے اوپر آتے ہیں، اس پر ہم کلام کرتے ہیں. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ النِّيَّةِ الْخَبِيثَةِ is defining now an evil intent or an evil intention. He says, مَنْ يَطْلِبُ الْعِلْمِ يُبَاهِ بِهِ الْعُلَمَاءِ. Listen to what he says regarding the corrupted intention. The corrupted intention is, and by the way, he passed away in year 741. یہ جو امام ہیں ان کی وفات 741 ہجری میں ہوئی، تو آپ بری نیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، جسے آپ غور سے سنیں کہ and he said this all that time ago, that corrupted niyyah, intention, is the one that seeks knowledge so he may boast in front of the ulama, or yumari bihi sufaha, or to scorn and to belittle the sufaha, meaning those that have little knowledge. کہ وہ کوئی شخص علم حاصل کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے ٹکر لینے کے لیے سے اس کی نیت ہو، انہیں کم دکھانے کے لیے، یا پھر جو صفحاء ہیں، جو کم علم لوگ ہیں، ان پر اپنی بڑائی جتلانے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے علم حاصل کریں. Or لِيَشْرَفْ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ, to turn the heads of the people, meaning amazed. یہاں پھر اس لیے علم حاصل کرے خود پسندی کے لیے، کہ لوگ مڑ مڑ کے مجھے دیکھیں، میری طرف انگلیوں سے اشارے کیے جائیں، شہرت پسندی کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی. He speaks, he has balagha, he can quote a hadith, he can quote Quran, he can have istidlal of different masail al-fiqhiyya, whatever it is, he's making. کہ اسے کتنا قرآن و حدیث یعنی یاد رہتا ہے، اور بڑا ہی فصیح اور بلیغ وہ زبان استعمال کرتا ہے، اور فقہی مسائل اس کو اس کی زبان پر ہوتے ہیں، فوراً وہ بتاتا ہے، اسے مستحضر رہتے ہیں چیزیں. People turn their heads. This is his intention, this is what he wants.
تو لوگ جو ہے مڑ مڑ کے اسے دیکھیں اور اس پہ جو ہے رشک کریں، اور یہ اس کی نیت ہے اور یہی چیز وہ چاہتا ہے. But however this, لأن هذا خلاف ما أمر به. All of these examples that are being given, it is opposite. This is not what is intended by seeking knowledge. These examples. اور یہ جتنی بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں یہ اس کے مخالف ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی طلب علم حاصل کرنے میں ان میں سے کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. That we are given, that you may show off in front of the ulama, that you may belittle those who are lesser in knowledge, that you may turn the heads of the people. And in a hadith it mentions that you want the people to have kathrat al-jalasat, that you have loads of people sitting in your gatherings. کہ یہ نیتیں تو بالکل مخالف ہیں، بلکہ یعنی ان سے منع کیا گیا کہ شہرت پسندی ہو، علماء پہ جو ہے اپنی بڑائی جتلاتا ہو، اور جو کم علم لوگ ہیں ان کو جو ہے کمتر محسوس کرواتا ہوں، ان پر بھی اپنی بڑائی جتلاتا ہوں، یا پھر لوگ اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھیں اور اس کی شہرت پسندی ہو. یہ تمام جو ہے غلط نیتیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور یہ انہیں استعمال کرتا ہے طلب علم حاصل کرنے کے سلسلے میں. All of these things, that's not the intent of seeking knowledge. These are not the reasons that Allah subhanahu wa ta'ala wanted. وَالْمَطْلُوبُ مِمَّنْ تَعَلِّمَ الْعِلْمِ. However, اور نہ ہی یہ ہو کہ بہت سے لوگ میری مجلس میں جمع ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ سے مطلوب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے انسان کے مد نظر. what is required from the one that seeks knowledge, al-amalu bihi khasa nafsihi, that he himself acts upon the knowledge that he has, he himself first. وَالتَّعْلِيمُ. صحیح نیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان سب سے پہلے جو اس نے علم حاصل کیا ہے وہ خود اس کے اوپر عمل کرے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس نے علم اس لیے حاصل کیا ہے جاہل, and then he teaches the ignorant one. وَإِرْشَادُ الظَّالِ, that the one that is strayed, gone astray, that you direct him into the correct way. یا جو شخص لا علم ہے، جاہل ہے، آپ اس کو تعلیم دیں، اس کو سکھلا دیں. یا جو ضال ہے، گمراہ ہے، آپ اس کی رہنمائی کریں صحیح راہ کی طرف. These are the intentions. And today, just look around. You brothers are probably more knowledgeable than me. Just take one look at the social media. آج آپ خود ہی میرے بھائیوں نظر دوڑا کے آپ دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے. مثلا سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں. Just look what is taking place. Every other week somebody is coming and you see that, mashallah, he'll have a maktaba behind him, a big huge library, he'll have a camera, and then khalas, he's making a series of videos and he's talking about Allah and the Messenger. کہ کوئی بھی آ جاتا ہے، پیچھے اپنے بیک گراؤنڈ پہ بڑی سی لائبریری ہوتی ہے، سامنے کیمرہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طریقے سے کام کرتے ہیں، ہر کوئی آ جاتا ہے. And then he also has a panel for question and answers. Who is he? Where did he study? Where did he take his knowledge from? And he has, but that is lack of knowledge. اور بعد میں وہ سوال و جواب بھی کا سیشن بھی کرتا ہے، لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا ہے، فتوے دیتا ہے. حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے، کہاں سے اس نے علم حاصل کیا ہے، کن سے اس نے یہ تمام چیزیں لی ہیں، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں. You can put yourself in that predicament to speak about Allah with such ease, and about Allah's religion, and about Allah's messenger, halal and haram, telling individuals that do this
and this is halal and this is haram, and you don't fear for yourself, you don't fear, but then as soon as you finish your dars, alhamdulillah, you want to check afterwards, after 2-3 days, how many hits that you've had. تو آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی اور خوف نہیں ہے اس کا کہ بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دیتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے. اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا کر جو ہے آپ بات کرتے ہیں اور کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, بغیر علم کے آپ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اور کچھ دن بعد جا کے دیکھتے ہوئے کتنے آپ کے ویوز, کتنے ہٹس آپ کو ملے ہیں اس پر, آپ کی ویڈیو پر, ان چیزوں پر. A very dangerous road. As he mentioned here, look, something which is so virtuous can become so corrupted, and then it becomes so degrading, and it's a violation. And it تو یہ بہت ہی غلط راہ ہے. ایک ایسی چیز جو بڑی فضیلت والی ہے اس کو آپ نے بگاڑ کا شکار کر کے اس جو ہے اس بدنیتی کی وجہ سے, اس غلط طریقے کی وجہ سے اس کا حلیہ بگاڑ دیا آپ نے فضیلت والی چیز کا. Immense knowledge destroys knowledge. But I wanted to finish off with this because this really did touch me. The kalam of the true allama, shall I say, As-Salih al-Fawzan, hafidhullah ta'ala. Listen to what he said. And wallah, for those of you that have seen Shaykh Fawzan, hafidhullah ta'ala, or seen his works, then this is exactly him. You can picture him actually saying this. تو آخر میں شیخ علامہ صالح الفوزان حافظ اللہ کا قول آپ کے سامنے پیش کروں گا جو صحیح معنی میں عالم ہے, اگر آپ نے ان کو دیکھا پڑھا نہیں ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر صحیح راسخ فی العلم جو علماء ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. اطلب العلم للہ لا تطلبه للمال. Seek knowledge for Allah's sake. Don't seek knowledge for wealth. کہ تم علم حاصل کرو صرف اللہ کی خاطر, مال کی خاطر علم حاصل نہ کرو. لأنك إن طلبته للمال تكون ممن طلب الدنيا بعمل الآخرة. You seek knowledge just for money, to gain status, to gain position, to gain wealth, then know that he says that you have now used an action of the akhirah for the dunya. تو آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو آخرت والے عمل دنیا کی خاطر کرتے ہیں, دنیا پانے کی خاطر کرتے ہیں. آپ کوئی عہدہ چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, مشہوری چاہتے ہیں, تو گویا کہ آپ اس حدیث اور وعید میں آتے ہیں کہ جس نے آخرت طلب کرنے والا عمل محض دنیا کی خاطر کیا. Seeking knowledge is for the akhirah, because when we seek knowledge, we'll remove the ignorance from ourselves in order to worship Allah as He is deserved to be worshipped, to fear Allah. All of this is with ilm. کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اپنے سے جہالت کو دور کرنے کے لیے, تاکہ مکمل علم بصیرت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق بنتا ہے. All of this hoping Allah's mercy. So in the akhirah, when we arrive on that great day and we stand in front of Allah, this knowledge that we acted upon will be something that will compensate for that great day. So it is. تو جتنی تیاری علم کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں فائدہ دیں, کہ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے اس کو استعمال کیا ہے, اخلاص اپنایا ہے, یہ سب تیاری کس لیے ہوتی ہے؟ اس دنیا کے لیے نہیں, بلکہ جب ہم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو یہ ہمیں وہاں پر فائدہ دے, نجات دلائیں. عمل الآخرہ, it is an action for the hereafter. But when you use that action of the akhirah for this dunya,
مصیبہ, a big problem, and you're doomed. It will destroy you. چنانچہ جب آپ یہ آخرت والا عمل جو ہے دنیا کی خاطر کرتے ہیں محض, تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے, یہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اطلب العلم من اجل رضا اللہ عز وجل. Seek knowledge for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. لا من اجل المال, not because of wealth. لہذا علم حاصل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, نہ کہ مال کے حصول کے لیے. المال تابع وليس المقصود. Listen to what he said. This is hikmah. It could be that Allah subhanahu wa ta'ala will put you in a position that later, due to you giving dawah, due to the knowledge that you have, due to the Arabic that you have, in ways that mal will come. لیکن یہ مال جو ہے اس کے تابع ہو کر, یعنی اس کے تحت آپ کے پاس بغیر چاہت کے آ سکتا ہے. یعنی آپ کو جو ہے علم آپ نے حاصل کیا تو آپ کو کوئی عہدہ مل گیا آپ کی اہلیت کے اعتبار سے, عربی کے اعتبار سے جو آپ نے حاصل کیا ہے, تو اس کے ذریعے سے آپ کو یہ چیزیں ملی, اس کے ذریعے سے مال بھی آ جاتا ہے. لیکن آپ کی چاہت کیا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو یہ حکمت ہے جو ایک عالم حکمت کے ساتھ کلام کرتا ہے. تو آپ دیکھیں شیخ فرماتے ہیں not the maqsood. But when you first start seeking knowledge, you don't say, oh, I'm going to do this, inshallah, so I can make a lot of money afterwards. That's not the asl. The asl is that you do it for Allah's sake. But listen to what Shaykh al-Fawzan, he said, al-mal tabi', that he will follow. Perhaps. تو کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں شیخ صالح فوزان حفظ اللہ نے کیا فرمایا, مال جو ہے تابع ہیں اس کے تحت آ جائے گا. ایسے نہیں کہ آپ نے ابتداءً ہی جب شروع کیا تھا تو یہی نیت ہے کہ میں یہ ڈگریاں حاصل کر لوں گا, پڑھ لوں گا, تو اتنا مجھے مال ملے گا اس عہدے سے, یہ کام کرنے کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے, مال اس کے تابع ہو کر آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ کی اصل چاہت اور نیت یہ نہیں تھی. will come in ways that you didn't want. That wasn't your intention. والذي يطلب العلم وقصده بالمال هذا قصده الدني. As for the one that intends to seek knowledge just for wealth, that is a vile and lowly intent. تو جہاں تک بات ہے اس شخص کی جو صرف مال کے لیے جو ہے علم حاصل کرتا ہے, تو یہ بہت ہی نیچ اور گھٹیا گری ہوئی نیت ہے. وَهَذَا مِنَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, and he is from the ones that only wants the حَيَاةَ الدُّنْيَا. تو یہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. He said the second affair, احذر الرياء, be aware, be cautious, be careful about this riya. جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوے سے آپ بچیں, اس سے خبردار رہیں, اس سے چوکنا رہیں. Riya, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that he feared for this ummah. He feared for us because it is so easy to fall into. Wallah. ریاکاری کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ذکر ہوئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے تعلق سے بہت ڈرتے تھے اور خوف رکھتے تھے, ہماری خیر خواہی چاہتے تھے, اس لیے. اور اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے ریاکاری کا, کہ اخلاص نہ اپنایا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے. So easy to fall into, and wallah we pray that Allah keeps us firm. But it's اور یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں بہت آسانی سے بندہ جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شدید خدشہ رکھتے تھے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے وہ بچائے اور محفوظ رکھیں. so easy, and especially Allah musta'an, a miskin like me that has to come and speak and mention these things, I sometimes have to wonder, like Abu Bakr as-Siddiq said, lastu bi khayrikum, when he became.
تو اس میں پڑ جانا بہت آسان ہے، خصوصاً ایسے حالات میں. خود میں اپنے بارے میں تعجب کرتا ہوں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ لست بخیرکم، میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں. Khalifa, and he stood in front of the Muslims and he gave a khutbah. He clearly said, I am not better than you. کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے اور لوگوں کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں. You see me then rectify me, and that which I'm doing good, then aid me with that. I said the same. I humbly said that from the depth of my heart to Allah, because I don't know that sitting here today, is it going to be something that when I stand in front of Allah Azza wa Jal, will it be something that will help me, or is it something that will bring me closer to the hellfire? تو اگر مجھے غلطی کرتا دیکھو تو اس کی اصلاح کرو، مجھے نصیحت تنبیہ کرو، صحیح کام کرتے دیکھو اس میں میری تائید اور مدد کرو. کیونکہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ میں ابھی جو کچھ کر رہا ہوں خود آپ کے سامنے کہ یہ مجھے اللہ کے قرب دلائے گا، فائدہ دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یا یہ میرے گھاٹے یا نقصان کا سبب بنے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. We seek refuge in Allah from that. But Al-Fawzan حفظ اللہ تعالی, he said, احذر, be aware of this ریا. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بچائیں. تو آگے چل کے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں جو ہم بات ذکر کر رہے تھے کہ اس ریاکاری سے خبردار رہو، بچو. العلم من اجل ان يمدحك الناس. Don't seek knowledge so the people will praise you. Don't make that your intention, the praise. تو علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، مدح کریں. علم اس لیے حاصل نہ کرو، یہ تمہاری نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں. Of the people. أو من أجل أن تصير عالما. Or even that you intend, that you start is thinking that خلاص, tomorrow I want to be sitting on that table. Tomorrow I am going to be the big name that everybody wants to hear. Don't make that be your intention. It could. اور نہ یہ نیت ہو کہ میں کوئی بڑا عالم بن جاؤں اس طور پہ کہ فلاں سیٹ پر عالم ہیں یا وہ بیٹھتے ہیں تو میں اس کی سیٹ پر آؤں گا اور میری بھی بڑی اس طریقے سے واہ واہ ہوگی یا شہرت ہوگی، لوگ جانتے ہوں گے، ایک رتبہ ہوگا. تو یہ بھی نیت اس طریقے سے نہ ہو. That Allah subhanahu wa ta'ala will raise you. It could be that Allah subhanahu wa ta'ala, from your sincerity and your knowledge, that Allah will make you be an individual that is on everybody's tongues. And we don't. یہ چیز اس کے تابع ہو کر آ سکتی ہے. آپ کی اپنی یہ نیت اور مقصد ارادہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اخلاص اور علم کی وجہ سے آپ کو درجہ اور وہ شہرت عطا کرے، وہ رتبہ دے کہ ہر ایک کی زبان پر آپ کا نام ہو. Because we want to be raised, we do it because we want to be humble servants and we want to be qareeb and we want to be close to Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم علم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی عہدہ یا رتبہ ہو یا لوگوں سے بڑھ کر جو ہے ہمارا درجہ ہو، بلکہ تو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم تواضع و انکساری اختیار کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں، اس کے ذریعے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس کی رضا طلب. So to continue with what Shaykh al-Fawzan, he mentions that leave off disgust. Don't intend to be an alim. Seek. تو ہم شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ فرمایا آپ نے کہ آپ اس مقصد کو چھوڑ دیں کہ میں کوئی دوسروں پہ بڑائی ضائع کرتے ہوئے عالم بن جاؤں. یہ اس مقصد کو آپ چھوڑ دیں. So you be closer to Allah, and don't do it to show off or don't do it for leadership. Don't do. اس لیے علم حاصل کریں تاکہ اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو. کوئی لیڈرشپ کے لیے کہ میں بڑا ہو جاؤں، سب کا بڑا کہلاؤں، اس لیے آپ اس کو حاصل نہ کریں.
کہ اوروں سے آگے چلا جاؤں. Because you want to have that high rank or you want to seek praise. اطلب لوجه اللہ. کہ آپ کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے یا لوگوں کی سربراہی آپ کو کوئی مل جائے، صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا، اس کے چہرے کے لیے آپ علم حاصل کریں. It for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then we finish with that statement which is the title of this talk, فَلَا بُدْ مِنَ الْإِخْلَاصِ لِتَنَاوُلِ الْخَلَاصِ. So it is imperative, my brothers and my sisters, that we have sincerity in order to receive salvation. تو میں اس بات کے ساتھ اپنے اس تقریر کو، درس کو ختم کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ اخلاص اپناؤ تاکہ خلاصی حاصل ہو، یعنی نجات حاصل ہو اللہ تعالیٰ کے پاس. اللهم يسر لنا طريقا إلى العلم وتوفيقا إلى الفهم وأصلح نياتنا فيهما إنك لما تشاء فعال وأنت حسبنا ونعم الوكيل. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ طلب علم کا راستہ ہمارے لیے آسان بنا دے، اس میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. والله تعالى عام والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اور میں اپنے آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے ساتھ شیخ ابو ادریس حفظہ اللہ نے اپنا یہ مفید درس جو ہے ختم فرمایا.